بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يضل ربي ولا ينسى وقال الله عز وجل وما كان ربك نسيا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان کے جسم سے جو نیک عمل نکلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے تو اسے نیکی کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کے جسم سے وہ عمل نکلے جو اللہ پاک کی ناراضگی کا ذریعہ ہے تو اسے گناہ کہا جاتا ہے۔ نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور نیک اعمال کی طرف رغبت ہونے لگ جائے اور گناہوں سے بچنے کا دل میں داعیہ اور دل میں جذبہ پیدا ہو، قرآن مقدس کی یہ آیت وما کان ربک نسیا یہ ہمیشہ انسان اپنے دل و دماغ میں بٹھائے تو یہ دونوں کام آسان ہو جائیں گے، نیکی کا کرنا بھی آسان اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ وما کان ربک نسیا جس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ ایک دوسری جگہ پر فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرما رہے لا یضل ربی ولا ینسا، میرا پروردگار نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تو جب یہ تصور انسان کے دل میں بیٹھ جائے کہ میرا رب بھولنے والا نہیں ہے، اگر میں نیک عمل کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے، اللہ پاک مجھے اس نیک عمل پر ضرور بدلہ دے گا۔ کہ جو نیکی انسان کرتا ہے اس نیکی کا ثمرہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اسے ملتا ہے۔ اور جب انسان گناہ کرے تو گناہ کے وقت اس بات کو سوچے، گناہ سے پہلے اس خیال کو لے آئے کہ وما کان ربک نسیا کہ میرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے، یہ گناہ میں کر کے تو بھول جاؤں گا، جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، جس کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہے وہ بھی بھول جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے، اللہ پاک بھول چوک سے پاک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وما کان ربک نسیا یہ آیت کا ٹکڑا کہ تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے، بھولنے سے وہ پاک اور منزہ اور مبرہ ہے، ارشاد فرمایا یہ آیت کا جملہ ظالم کے دل پر سخت تیر ہے اور مظلوم کے دل کے لیے بہترین مداوا اور دوا ہے۔ وما کان ربک نسیا جب ظالم ظلم کر رہا ہو اس وقت اگر اسے یہ کہا جائے کہ تمہارا پروردگار بھولے گا نہیں، تمہارا پروردگار بھولے گا نہیں، وہ منتقم ہے، وہ انتقام اور بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے، اس کی شان کریمی اور اس کا حلم اور اس کا تحمل اور اس کا صبر اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ تمہاری سزا میں جلدی نہیں کر رہا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہا جب کوئی بھی ظالم ظلم کر رہا ہو تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ پاک اس ظالم سے غافل ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار اللہ پاک نے ان کو مہلت دے رکھی ہے اس دن تک جس دن انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ دن قیامت کا ہے۔ یہاں ظالم سے مراد صرف وہی نہیں ہے جس نے کسی دوسرے پر ظلم کیا، جانی ظلم کیا، بدنی ظلم کیا، کسی کو ستایا یا مارا،
اس ظالم سے مراد ہر نافرمان ہے، ہر نافرمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی، اگر اس نے زبان کو غلط استعمال کیا تو یہ ظلم ہے، آنکھ دی، آنکھ کو غلط استعمال کیا تو یہ ظلم ہے، مال اللہ پاک نے عطا فرمایا، مال اگر غلط استعمال کیا تو یہ بھی ظلم ہے، اولاد اللہ پاک نے عطا کی ہے اور اولاد کی اچھی اور نیک تربیت نہ کی اور ان کو اللہ کا تعارف نہ سکھایا اور انہیں دین نہ سکھایا اور ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ پیدا کی تو یہ اولاد کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ تو ایسوں ہی کے بارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ اللہ پاک ان ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب نہیں آتا اور تاخیر ہوتی رہتی ہے، یہ تاخیر اس کی حکمت کا اور اس کی مصلحت کا تقاضا ہے۔ تو انسان کو ہر وقت اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے کسی بھی عمل سے بے خبر نہیں ہے، اللہ پاک میرے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے، میری زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ، ہر بول اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے جب صبح ہوتی تھی تو وہ صبح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے بستر سے اٹھتے ہوئے اور یوں کہتے فرشتوں سے، اے فرشتے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہتے تھے لکھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس طرح سے جو عمل کرتے جاتے ساتھ ساتھ فرشتے کو کہتے جاتے اس کو لکھو، اس کو لکھو۔ تو کسی نے پوچھا کہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کیا فرشتہ نہیں لکھے گا؟ فرمایا لکھے گا۔ تو کہا پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لکھو اور لکھو اور لکھو؟ تو ارشاد فرمایا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ میرے دل میں استحضار رہے اور میرے دل میں یہ تصور ہمیشہ جم جائے کہ میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ یہ صرف میں اپنے ایمان کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ صرف جو میں بات کر رہا ہوں یا میں لکھوانے کی بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا ایمان محفوظ ہو جائے، تاکہ میں اس بات کو سمجھوں کہ میرا ہر عمل روزانہ لکھا جاتا ہے، میں بولوں نہ بولوں، کہوں یا نہ کہوں، فرشتے نے لکھنا ہے۔ لیکن یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لکھو 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 تاکہ مجھے ہر وقت اس کا استحضار رہے، اس کا خیال رہے کہ میرا ہر عمل لکھا جاتا ہے۔ تو کتنے احتیاط کی ضرورت ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو بھی جملہ زبان سے نکالتے ہو اس نکلے ہوئے جملے پر ایک نگہبان اللہ کی طرف سے مقرر ہے، متعین ہے، وہ آپ کے اس جملے کو بولے گا، آپ کے اس جملے کو لکھے گا، بولے ہوئے جملے کو لکھے گا اور اس جملے پر قیامت کے دن فیصلے ہونے ہیں۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اگر تمہاری ایک نیکی کا جملہ اور کلمہ اگر پہاڑوں کی تہوں کے اندر ہوا، آسمانوں کی بلندیوں میں ہوا، چٹانوں کی سختیوں کے اندر بھی ہوا تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو تمہارے سامنے حاضر کرے گا، وہ اچھا یا برا جملہ سامنے لایا جائے گا اور اس پر تمہیں بدلہ ملے گا، اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ تو انسان کے لیے سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے، تمہارا پروردگار بھولتا اور بھٹکتا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک اعمال کرنے کا جی نہیں چاہتا، نماز کو جی نہیں چاہتا، تلاوت کو جی نہیں چاہتا، تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اگر نماز کو جینا چاہے، تلاوت کو جینا چاہے، صدقہ کرنے کو جینا چاہے تو تب بھی اعمال کرتے رہنا چاہیے، عمل نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ایسے حالات میں اگر جی چاہی پر عمل کیا ہے تو پھر سارے کے سارے اعمال چھوٹ جائیں گے۔ اس کو تصوف کی اصطلاح میں قبض اور بسط کہا جاتا ہے کہ کبھی مزاج میں ایسی سختی پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی ایسے حالات طاری ہو جاتے ہیں کہ کوئی عمل کرنے کو جی نہیں چاہتا، مزاج آدمی کا بند ہو جاتا ہے، اس کو قبض کہا جاتا ہے۔ ایک تو قبض پیٹ والی ہے، یہ الگ قبض ہے، انسان کو بالکل کام کرنے کو جی نہیں چاہتا،
نیکی کا دل نہیں چاہتا، خیر کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تو پھر آدمی کسی نیک مجلس میں جائے۔ جس طرح سے اس قبض میں ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، حکیم کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جب حالات ایسے سخت ہو جائیں کہ انسان کو نیکی کی طرف رغبت نہ ہو، کبھی کبھی گناہوں کا غبار آ جاتا ہے، گناہوں کا غبار چھا جاتا ہے، نیکی کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن اس حالت میں جب انسان عمل کرتا ہے اور لگتا ہے یکسوئی کے ساتھ تو دوہرا اجر ملتا ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ جی نہیں چاہتا، مزاج نہیں بنتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کسی نے یہ پوچھا کہ نماز پڑھنے سے جی بہت چراتا ہے، تو ارشاد فرمایا اس کا تو کوئی حرج نہیں ہے، جی تو چراتا رہتا ہے، مگر جی چرانے پر عمل نہ کیا جائے، نفس کی مخالفت کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے اور کچھ نوافل کا بھی ساتھ ساتھ معمول کر دیا جائے، اور جتنے میں کسی کام کا کام حرج نہ ہو نیک اعمال کرنے کی آدمی کوشش کرتا رہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ اگر نماز سے تمہارا جی چراتا ہے تو جب بھی تم نے نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، قرآن سے جی چراتا ہے، زبردستی کر کے اپنے نفس پر جبر کر کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر کا جی نہیں چاہ رہا، جب بھی جبر کر کے زبردستی کر کے اللہ کا ذکر پھر بھی کرنا ہے۔ جس طرح سے مریض دوا کھانے کو جی نہیں چاہتا، اسے نشتر لگانے کو اسے جی نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے نفس کی مثال بھی ہے۔ نفس تو نہیں چاہتا نیک عمل کرنا، لیکن زبردستی کر کے نیک عمل انسان اپنے آپ سے کرائے، اس موقع پر اعمال نہ چھوڑے۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ اول تکلف سے انسان کام کو کرے۔ دیکھو، پہلے تکلف سے انسان کام کرتا ہے، جی نہیں چاہتا نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ یہ نماز عادت بن جاتی ہے، اور عادت سے پھر یہ نماز عبادت بن جاتی ہے۔ پہلے عادت اور پھر اس کے بعد عبادت۔ لیکن اگر اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ اتنے عرصے سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ عادت اور عبادت میں فرق ہے۔ ایک یہ کہ اذان ہو گئی مغرب کی، عشاء کی اذان ہوئی، فوری اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھ لی، کبھی خیال بھی نہ آیا، دھیان اور تصور بھی اللہ کی طرف نہ گیا، یہ عادت ہے۔ اب اس کو ہم نے عبادت کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے؟ جب ہم وضو کے لیے اٹھے اسی وقت سے اس بات کا دل میں خیال رکھیں کہ یہ عظیم الشان امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، جس کو آسمان و زمین بھی نہ اٹھا سکے۔ نماز کی کچھ اہمیت دل میں لاؤ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو جا رہا ہوں، میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ آج اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اس لیے ہے کہ قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو وہاں تاکہ مجھے سہولت رہے۔ یہ اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں جانا اس لیے ہے۔ اس طرح سے اللہ پاک کی عظمت دل میں سامنے ہو، نماز کی اہمیت دل میں ہو، اور پھر جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، پھر آدمی تلاوت میں کھڑا ہوتا ہے، تو پھر یہ انسان کا نیک عمل، یہ پھر عبادت بنتا ہے، یہ عادت نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے نیک اعمال کو ہم نے عبادت بنانا ہے، عادت نہیں بنانا۔ لیکن یہ ساری چیزیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اسی صورت میں ہوگی کہ جب انسان ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کا استحضار رہے۔ کیوں قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقام پر اللہ پاک نے ذکر کی کثرت کا حکم دیا ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ پاک کا ذکر کرو، خوب خوب اللہ کو یاد کرو۔ یہ اللہ پاک کی محبت جیسے ہی غالب ہوگی تو پھر یہ ساری چیزیں انسان کو پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر اللہ پاک کی محبت کا غلبہ آ گیا، کیسی محبت؟ جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت اور اللہ پاک کی محبت حاصل تھی۔ کیسی محبت حاصل تھی؟ اتنی شاندار محبت کہ اللہ کی محبت کے لیے اللہ کی محبت اتنی ہو گئی کہ اپنے بیٹوں کو قربان کرنا ماؤں کے لیے آسان ہو گیا۔ جب ماؤں کو یہ بتایا جاتا تمہارا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے تو مائیں مسکراتی
اور مائیں سجدہ شکر بجا لاتی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، قیامت کے دن میں بھی یہ کہہ سکوں گی کہ میرا ایک بیٹا تیرے راستے میں مارا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی محبت ہے۔ سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنا آسان ہو جائے، اللہ کے نام پر سب دینا، مال، عزت، جان، اولاد، سب کو لٹانا اللہ کے نام پر آسان ہو جائے، یہ معرفت اللہ کی حاصل ہو، یہ اللہ پاک کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو۔ یہ کیسے آئے گی؟ اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، اور صبح و شام سے مراد ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت دل میں اللہ پاک کی محبت موجود ہے۔ تو ایک تو ذکر سے اللہ پاک کی محبت حاصل ہوگی، کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور یہ صرف زبان تک نہ ہو، دل سے بھی۔ اور دل سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف دھیان ہو کہ میرا اللہ اس وقت مجھے دیکھ رہا، میرا اللہ میرے ہر عمل کو سن رہا ہے۔ ایک تو اللہ کا ذکر ہو۔ نمبر 2، اللہ پاک کی نعمتوں کو سوچا جائے، اللہ نے کیا نعمتیں مجھے عطا فرمائی۔ انسان کوئی بھی اس دنیا میں خالی نہیں ہے جس پر اللہ پاک کی لا تعداد ان گنت نعمتیں نہ ہوں۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس پر اللہ پاک کی لا تعداد نعمتیں نہ ہوں۔ سر سے لے کر پیر تک اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو آدمی سوچے، اس سوچنے سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو نا، تھوڑا سا دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی احسان کر لیتا ہے، کوئی پڑوسی مشکل میں ہمارے کام آ جاتا ہے، ہماری مدد کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم کسی پڑوسی کو تکلیف دیں اور اسے ستائیں اور اس کے کہنے کے خلاف کریں اور وہ درگزر کر دے، پھر ہمیں محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، لیکن اس نے پھر بھی میرے ساتھ خیر والا اور اچھائی والا معاملہ کیا ہے، یہ بڑا اچھا انسان ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک بندہ اللہ پاک کی نافرمانی پر نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی اللہ پاک کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، سزا فوری نہیں ہے، اس بات کو سوچے اے اللہ تیرا کتنا شکر ہے، تیرا کتنا فضل ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا، ایک ذکر سے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے سے، اور نمبر 3، انسان اپنی جو بھی نعمت مل رہی ہے اس نعمت کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھے کہ میں اس حیثیت کا اہل نہیں ہوں، یہ جو مجھے ملا ہوا ہے یہ میری اوقات سے زیادہ ہے، یہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے یہ میری اوقات سے زیادہ ہے، یہ میرے اللہ کا احسان ہے۔ اس طرح سے اللہ پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور چوتھا، قرآن مجید کی تلاوت۔ جو آدمی تلاوت پر جس قدر زور دیتا ہے، جس قدر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور صبح شام قرآن مجید کے ساتھ اس کا شغف، اس کا تعلق قائم رہتا ہے، اس وجہ سے اللہ پاک اس کو اپنا قرب اور اپنی محبت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے معارف الحدیث۔ تو وہ ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، تو دوران سفر میں نے ایک شخص کو دیکھا ٹرین میں کہ وہ میری کتاب کا مطالعہ کر رہا، معارف الحدیث کا۔ تو کہنے لگے، میں اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ نے کہا یہ کتاب پڑھ رہا ہوں۔ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ فلاں کی لکھی ہوئی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میرے دل میں اس کی اتنی محبت پیدا ہوئی کہ دیکھو یہ میری کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ تو مجھے اس جگہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو آدمی اللہ کی کتاب کو پڑھے گا، مطالعہ کرے گا، قرآن کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اس سے محبت کرے گی۔ فرمایا یہ نسخہ اور یہ نقطہ مجھے وہاں سے ملا کہ جب یہ بندہ میری لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہے اور میرے دل میں اس کی اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو پڑھتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی محبت کرے گا۔ اور یہ سعادت کی بات ہے، یہ سعادت ہے اللہ پاک جس کو نصیب فرمائے اپنے قرآن اور اپنے کلام کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ بات سعادت کی ہے۔ اور اگر ہمیں توفیق نہ ہو جس دن، تو ہم اس دن اپنے گناہوں
کو سمجھیں کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے آج تلاوت سے میں محروم ہو گیا ہوں، میں کسی گناہ کی وجہ سے آج نماز تہجد سے محروم ہو گیا ہوں، کسی گناہ کی وجہ سے آج درود شریف پڑھنے سے محروم ہو گیا ہوں، گناہ کی وجہ سے آج نماز میں جی نہیں لگ رہا، اندر کڑن ہو، اندر فکر ہو کہ میرا کوئی گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے آج مجھے اعمال کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اور جب انسان کڑن ہوتی ہے اور فکر اندر رکھتا ہے، سوچ اندر رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ سوچ اور یہ فکر اور یہ اندر کا جو درد ہے، یہ انسان کی زندگی کو بدلتا ہے۔ تو جو بات میں نے عرض کی خلاصتاً اس کو میں پھر سے دہراتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ ہر نیکی اور ہر گناہ، جب بھی نیکی سامنے آئے یا گناہ سامنے آئے تو ہم اس بات کو سامنے رکھیں، وما کان ربک نسیا لا یضل ربی ولا ینسا، کہ تمہارا پروردگار نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے، میری نیکی بھی محفوظ ہے اور میرا گناہ بھی محفوظ ہے۔ ایک بات تو یہ عرض کی، تو یہ تصور ہر وقت رہے گا تو نیکی کرنا آسان اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ نیکی کرنا بھی آسان کہ اگر میں آج نیکی کر کے میں تو بھول جاؤں گا، تکلیف اس نیکی کی تکلیف جو ہے وہ عارضی ہے، اور گناہ کی لذت وہ بھی عارضی ہے۔ نیکی کی تکلیف عارضی ہے، اس پر اجر دائمی ہے، اور گناہ کی جو لذت ہے وہ بھی عارضی ہے، لیکن اس پر جو سزا ہے وہ بڑی سخت اور دائمی ہے۔ ہمیشہ آدمی اس بات کو مد نظر رکھے۔ اور دوسری بات یہ عرض کی ہے کہ کبھی کبھی نیکی کرنے کی کا جی نہیں چاہتا، انسان کی مزاج میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یہ حالات انسان پر آتے رہتے ہیں، یہ انقباض آ جاتا ہے، طبیعت پر ایسا انقباض آتا ہے کہ نماز تک پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، اور تلاوت کرنے کو، ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو یہ عرض کیا کہ جب نیک عمل کرنے کا جی نہ چاہے، جب بھی زبردستی نیک عمل کرنا ہے، اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت میرے نفس کی یہی دوا ہے، یہ کڑوی دوا اس وقت مجھے پینی ہے، جب ہی مجھے شفا ملے گی۔ اور ایسے موقع پر عمل پر دوہرا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ عرض کی ہے کہ نیک عمل کرنا آسان اور گناہ سے بچنا آسان جب ہوگا کہ جب اللہ پاک کی محبت دل میں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ پاک کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ نمبر 2، اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں کو سوچنے سے کہ اللہ پاک نے مجھے کیا کچھ دے رکھا ہے۔ اور نمبر 3، جو بھی اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آدمی یہ تصور کرے کہ یہ میری اوقات اور میری حیثیت سے زیادہ ہیں، یہ محض اللہ پاک کا احسان ہے۔ اور چوتھا، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں گے تو اللہ پاک کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ جو آدمی جتنا کلام پڑھتا ہے، جس قدر پڑھتا رہتا ہے، اللہ کی محبت اتنی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ روزانہ اور ہر نماز کے سے پہلے، ہر نماز کے بعد، یا کم از کم رات سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ نکال کر قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ صبح بھی 10 منٹ نکال کر قرآن کی تلاوت کریں، رات کو بھی 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ نکال کر قرآن مجید کی ضرور تلاوت کیا کریں۔ جو تنہائی میں اللہ سے ہم مناجات کرتے ہیں، جو تنہائی میں اللہ پاک کو ہم وقت دیتے ہیں، اس وقت پر، اس تنہائی کا جو وقت دیا ہوا ہے، اس پر ہماری آخرت بنے گی۔ اس وقت کی وجہ سے اللہ پاک کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ ایک تو عمومی مجمع میں اعمال کرنا ہے، سب کے سامنے نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لی ہے، لیکن تنہائی کے اندر ہر آدمی جب اللہ پاک سے علیحدہ مناجات کرتا ہے، اس مناجات میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور راز کھلتے ہیں، اسرار کھلتے ہیں، عبادتوں کے راز کھلتے ہیں۔ دیکھو، جب انسان کسی اپنے دوست کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے، گھنٹے بیٹھتا ہے، تو اپنی باتیں اسے بتاتا ہے، اس کی باتیں خود سنتا ہے، تبادلہ خیال ہوتے ہیں، باتیں شیئر ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان تنہائی میں اللہ پاک کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مناجات سناتا ہے، اپنی باتیں سناتا ہے، اپنے دکھ سناتا ہے، شیطان کے بہکاوے اللہ پاک کو سناتا اور بتاتا ہے کہ یوں اے اللہ، شیطان نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی، اے اللہ تیرے فضل سے میں یوں بچا، اے اللہ مجھے یہ حاجت ہے، اے اللہ تو کرم فرما،
تو تنہائی کے اندر جب انسان اس طرح سے اللہ پاک سے باتیں کرتا ہے تو اللہ پاک کی محبت کے اسرار دل میں کھلتے ہیں، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔